کے بعد ہمارے یہاں لوگ کچھ زیادہ پڑھ لکھ گئے تو مراجع اور مجتہدین کو بھی مشورے دیتے ہیں، اور ایسے لوگ جب مجلس میں آتے ہیں تو مجلس سننے نہیں آتے ہیں، مجلس میں کوئی نقص، کوئی خرابی، کوئی کیڑا نکالنے آتے ہیں کہ کچھ تو مولانا غلط پڑھیں گے، وہ وہیں ان کی گردن پکڑو۔ تو ایک بات واضح کر دوں، معراج ایک ہوئی کہ ایک سے زیادہ ہوئی، اس میں اختلاف ہے۔ تو وہ جو سیب والا واقعہ ہے وہ اسی معراج کا ہے جس میں نمازیں اور ولایت علی کا پیغام ملا کہ نہیں؟ سیب والا واقعہ میں حیران ہوں گا اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے بھائی کون سا واقعہ ہے، بچے کو پتا، یا یہ کہ نہیں سیب والا واقعہ پہلی معراج میں ہوا اور ولایت اور نماز دوسری معراج میں۔ مگر یہ طے شدہ بات کہ چاہے الگ الگ معراج میں ہو، ایک ہی معراج میں، ولایت علی کے ساتھ یا ولایت علی سے پہلے، بعد میں نہیں، یا پہلے یا ساتھ، وجود فاطمہ بھی عطا کیا گیا۔ فاطمہ کا نام ہے ہبہ، اگر پہلے عطا کیا تب بھی بات صحیح۔ آدمی کسی قیمتی چیز کو بنانے سے پہلے اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے، بہت قیمتی ہمارا پلاٹ ہے، ڈر لیتا ہے کہ قبضہ نہ کر لے، پہلے ہم ایک باؤنڈری وال بنا کے حفاظت کرتے ہیں، پھر کام ہوتا رہے گا۔ تو خیر یہ صرف ان کے لیے میں نے کہا جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب تک 3 دن میں مولانا کی کوئی بات پکڑ میں نہیں آئی، تو آج تو کوئی نہ کوئی بات پکڑو۔ تو اگر پہلے بھی ہو تب بھی، ساتھ میں ہو تب بھی، یہ طے شدہ بات کہ ولایت علی کے بعد وجود فاطمہ نہیں ملا، اس سے پہلے ملا، یہ 2 چیزیں دی گئی، ان کا کام ہے ولایت علی کو بچانا۔ اب یہاں سے میرا ایک الگ اشرہ ہے، ولایت علی ہے کیا، لیکن بات ہو رہی ہے شہزادی کی، تو شہزادی اور نماز، یہ دونوں چیزیں مل کر ولایت علی کے تحفظ کا ذریعہ بنتی، دونوں ساتھ، ان میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑیں۔ اب یہ نماز کیا، یہ نماز ہے کیا؟ جو ہم پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس نماز کا کوئی مقصد ہے؟ قرآن کریم ہی سے بات کر رہا ہوں، حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں۔ 2 بڑے مقصد قرآن نے بتائے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تاکہ میرا ذکر ہو۔ مجلس کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ کہ جہاں فاطمہ کا ذکر قرآن کر رہا ہے وہاں ذکر خدا ساتھ میں ہے۔ کہا یہ نماز میرا ذکر ہے، یہ ہے میرا ذکر، لے ذکری، یعنی نماز کیوں ہے؟ تاکہ تمہیں اللہ یاد رہے۔ یہ نہیں ہے کہ خالی کچھ زبان سے پڑھو، اللہ یاد رہے۔ دن میں 5 بار اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ یاد رہے۔ اچھا اب اللہ یاد رہے تو اس کا فائدہ کیا؟ پورا ایک اشرہ، بہت بڑا فائدہ، بچے کو بھی آیت یاد ہوگی۔ شب قدر میں آپ سورہ عنکبوت پڑھتے ہیں نا، اس کی آیت، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ہے جو بے حیائی سے آدمی کو بچاتی ہے۔ نماز کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ بے حیائی، یعنی اگر کوئی بے حیا ہے تو جو نماز پڑھ رہا ہے یہ وہ نماز نہیں ہے جو اللہ کو چاہیے۔ یہ مارکیٹ میں کوئی 2 نمبر کا مال آ گیا، اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے پاس کوئی اور خاصیت ہو نہ ہو، حیا ضرور ہوگی۔ پہلی مجلس یاد کیجئے، میں نے کیا عرض کیا تھا؟ فاطمہ کا نام ذہن میں آتے ہی حیا آتی ہے۔ حیا یعنی حیا آتی سے مطلب حیا کا تصور آتا، حجاب نہیں۔ حجاب حیا کا ایک حصہ ہے، مگر حجاب کے ذریعے سے حیا کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ہاں بغیر حجاب کے حیا نہیں، لیکن اصل چیز حیا۔ اب پہلے سن لیجئے 2-3 حدیثیں، پھر میں بات کو آگے بڑھوں۔ 1 2 3 بلکہ 2 ہی پڑھوں گا، وقت نہیں۔ اصول کافی میں یہ حدیث موجود ہے، چیپٹر کا نام ہی ہے باب الحیا۔ اصول کافی کی یہ جلد جو ہے جس سے میں پڑھ رہا ہوں، اس کا اردو ترجمہ ہو چکا، میرے مرحوم استاد مولانا ظفر حسن صاحب نے کیا۔ 2 حدیث، امام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بات یاد رکھو، الحیا والایمان مقرونان، حیا اور ایمان دونوں ساتھی۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُهُمَا ذَهَبَ الْآخَرُ، اگر ان میں سے ایک چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے تو دوسری بھی چلی جائے گی۔ اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہاں آپ کو بے حیائی نظر آئے گی۔ دیکھیں کینیڈا، دیکھیں امریکہ، دیکھیں انگلینڈ، دیکھیں آسٹریلیا، دیکھیں نیوزی لینڈ، ایمان نہیں ہے تو حیا نہیں۔ اور اگر کہیں سے حیا چلی جائے تو سمجھو وہاں ایمان بھی چلا گیا۔ یہ اس کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ایمان چھوڑ رہا ہوں، وہ خود ہی چلا گیا۔ ایک اور انداز سے اسی کے نیچے ایک اور حدیث بھی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ امام نے فرمایا حیا اور ایمان ایک رسی سے بندھے ہوئے ہیں۔ یہ لفظ ہے، ایک رسی سے بندھے ہوئے ہیں، 2 الگ چیزیں نہیں ہیں۔ وہاں تو کہا دونوں ساتھی۔ اب آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کسی دوست کے ساتھ آئے ہوں،
تو آپ دونوں ساتھی ہیں لیکن الگ الگ ہیں نا. اب اگر رسی سے باندھ دیا جائے کہ دونوں, اس لیے جب ایک جائے گا تو جو اس کے ساتھ رسی سے بندھا ہے وہ خود بخود چلا جائے گا, بندھا ہوا ہے, وہ مجبور ہے, رکنا بھی چاہے تو نہیں رکے گا. تو اگر کہیں حیا چلی جائے تو ایمان جائے گا ہی جائے گا, کیونکہ وہ بندھا ہوا ہے اس کے ساتھ. بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں لیکن اس بافہم مجمع کے سامنے مثال نہیں. اور تیسری حدیث اس لیے پڑھ دوں کہ بہت چھوٹی, لا دینا لمن لا حیا له, جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس کوئی دین نہیں. اچھا دین کس کا نام؟ بہت ساری چیزیں ہیں. دین کس کا نام؟ دین است حسین, دی پناہ است حسین. حسین ہے دین. تو جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے, جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس حسین نہیں. ادھر فاطمہ کے لیے یہ لفظ آیا, ادھر حسین کے لیے آیا.